सामीन की खिदमत में सबीहा का पुरखुलूस आदाब। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव में आप सभी का इस्तकबाल है। पेश खिदमत है उर्दू न्यूज़ मैगजीन। न्यूज़ मैगजीन के आगाज में आइए सुनते हैं हालात हाजरा पर मबनी जहानुमा। जहानुमा में आज के अहम मौज़ूआत ये हैं। नेपाल में ताज़ा इंतखाबात की राह हमवार। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को निशाना बनाने से मुतालिक पाकिस्तान के इल्ज़ामात को किया मुस्तरद। SMIC DJI समेत दर्जनों चीनी कंपनियां अमेरिका की ब्लैक लिस्ट में शामिल। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने रूस पर सोलर विंड साइबर हमले में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद किया। और अफगान फौजियों के जरिए सूबा कंधार में झड़पों के दौरान 74 तालिबान दहशतगर्द हलाक। नेपाल में इतवार की सुबह होने वाली काबीना के हंगामी इजलास में वज़ीर-ए-आज़म KP शर्मा ओली ने नेपाल की पार्लियामेंट को तहलील करने की सिफारिश की और आम इंतखाबात का मुतालबा किया। नेपाल के सदर बदिया देवी भंडारी ने इस फैसले के चंद घंटों बाद ही एक सरकारी एलामे में इसकी तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ओली को नेपाल पर हुकूमत करने का मैंडेट हासिल करना था, लेकिन हुक्मरान जमात के आला ओहदों के माबैन मसाइल दरपेश हैं, क्योंकि वो सीनियर रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म के साथ नहीं जा सकते थे। वज़ीर-ए-आज़म ओली के एक मुशीर बराए उमूर खारजा राजन भट्टराय ने काठमांडू से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू को बताया कि ऐसे हालात से निमटने के लिए अवाम के पास वापस जाना जमहूरियत की रिवायत है और इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म ओली ने नया मैंडेट तलाश करने का फैसला किया है। सदर ने अगले साल 30 अप्रैल और 10 मई को 2 मरहलों में इंतखाबात कराने पर जोर दिया है। ये ड्रामाई इक़दाम पुष्पा कमल दहल प्रचंड के साथ हफ्तों के तनाव के बाद सामने आया है, जो मिस्टर ओली से मुतालबा करते रहे हैं कि वो अपने तर्ज हुक्मरानी को तब्दील करें। इस ऐलान के फौरन बाद मिस्टर प्रचंड के करीबी 7 वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस्तीफा का ऐलान कर दिया। इसी दौरान मिस्टर ओली के इस ऐलान के बाद दारुल हुकूमत काठमांडू और नेपाल के दूसरे बड़े शहरों और कस्बों में सरीउल हरकत फोर्सेस की तैनाती कर दी गई, जहां पर बड़े पैमाने पर एहतजाज बेसाख्ता फूट पड़ा। नेपाल में दिसंबर 2017 में इंतखाबात हुए थे और उम्मीद की जा रही थी कि 275 रुकनी प्रतिनिधि की 5 साल की मुद्दत पूरी होगी। पार्लियामेंट के तहलील होने के नतीजे में NCP की स्टैंडिंग कमेटी की प्रचंड धड़े की मीटिंगों का सिलसिला शुरू हो गया है। ग्रुप ने मिस्टर ओली के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का फैसला किया है। मिस्टर ओली की हुकूमत हालिया हफ्तों में स्टैंडिंग कमेटी में हिज़्ब इख्तिलाफ की वजह से सियासी तौर पर हसास फैसला पास करने से कासिर रही है। जहां मिस्टर प्रचंड का धड़ा अक्सरियत में था, मई के बाद से दोनों धड़ों के माबैन तनाव बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान पार्लियामेंट को तहलील करने के इक़दाम पर हिज़्ब इख्तिलाफ और हुक्मरान इत्तेहाद के मेंबरान दोनों ने सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि ये फैसला गैर आईनी है, क्योंकि हमारे 2015 के आईन में पार्लियामेंट को तहलील करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जनता समाजवादी पार्टी के राजेंद्र महतो ने कहा है कि इस फैसले की वजह से नेपाल को गैर यकीनी मुस्तकबिल का सामना हो गया है और ये फैसला बगावत के मुतरादिफ है। भारत ने इतवार के रोज लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौजियों के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को जानबूझकर निशाना बनाने के बारे में पाकिस्तान के उन मुबैना इल्ज़ामात को गलत करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद कर दिया कि इस तरह के मन घड़त इल्ज़ामात अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों की हिफाजत में अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की इस्लामाबाद की कोशिशों का हिस्सा हैं। हिंदुस्तान ने जुमे के रोज पाकिस्तानी फौज के मीडिया यूनिट और दफ्तर खारजा के उन दावों को मुस्तरद कर दिया था कि पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप के 2 अफसरान को ले जाने वाली गाड़ी को कंट्रोल लाइन के पार से हिंदुस्तानी फौजियों ने खास तौर पर निशाना बनाया था। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी की तस्वीर ट्वीट की थी, जिनमें खिड़कियों और चेसिस का नुकसान वाज़ेह करते हुए कहा था कि SUV लाइन ऑफ कंट्रोल पर चेरिकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग का निशाना बनी है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि 18 दिसंबर 2020 को हिंदुस्तानी फोर्सेस के जरिए जानबूझकर अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को निशाना बनाने के बारे में पाकिस्तान के मुबैना इल्ज़ामात की तफसीली तहक़ीक़ात की गई,
لیکن انہی تحقیقات میں غلط اور بے بنیاد پایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے سرحدی فوجی علاقے میں اقوام متحدہ کی فوجی مبصرین کے دورے سے واقف تھے اور انہوں نے اس مبینہ الزام کے مطابق کوئی فائرنگ نہیں کی ہے۔ سریواستو نے کہا کہ بھارت کے خلاف بے بنیاد اور من گھڑت الزامات کو دہرانے اور اپنے زیر انتظام علاقے میں اقوام متحدہ کے اہلکاروں کی حفاظت یقینی بنانے میں اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے بجائے پاکستان کو ذمہ داری کے ساتھ اپنی خامیوں کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان ان غلط بیانیوں کے بارے میں اپنے نتائج اور آراء سے پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے۔ ہندوستانی عہدیداروں نے گزشتہ دنوں پاکستانی حکام کے اسی طرح کے دعووں کے سلسلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ پاکستانی سرزمین سے ابھرنے والی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں پاکستان کی ناکامی کو چھپانے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے اپنے عہد کے آخری ہفتوں میں چین کے ساتھ تناؤ میں اضافہ کرتے ہوئے چین کی اعلیٰ چپ بنانے والی کمپنی SMIC اور چینی ڈرون تیار کرنے والی SZDJI ٹیکنالوجی کمپنی لمیٹڈ سمیت درجنوں چینی کمپنیوں کو تجارتی بلیک لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ واشنگٹن اور بیجنگ کے مابین تجارت اور متعدد معاشی امور کے سلسلے میں طویل کشمکش کے ایک حصے کے طور پر ریپبلکن ٹرمپ کی جانب سے چین پر اپنے سختی کے رویے کو جلا دینے کی کوشش میں اس اقدام کو تازہ ترین کہا جا رہا ہے۔ امریکی محکمہ تجارت نے کہا کہ SMIC کے خلاف کارروائی بیجنگ کی طرف سے فوجی مقاصد کے لیے سویلین ٹیکنالوجی کو براہ کار لانے کی کوششوں اور SMIC اور چینی فوجی صنعتی کمپنیوں کے مابین سرگرمیوں کے ثبوت کی وجہ سے کی گئی ہے۔ محکمے نے یہ بھی کہا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈرون کمپنی DJI کو اس فہرست میں AGCU سائنس ٹیک کے ساتھ شامل کر رہی ہے۔ چین کے قومی سائنسی آلات اور مواد کی کمپنی نیز کوانگچی گروپ کو مبینہ طور پر وسیع پیمانے پر انسانی حقوق کی پامالیوں کو فعال کرنے کے الزام میں اس لسٹ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ سیکریٹری برائے امور خارجہ مائک پومپیو نے ایک الگ بیان میں مزید کہا ہے کہ امریکہ دستیاب تمام انسدادی اقدامات کا استعمال کرے گا جس میں چینی کمپنیوں اور اداروں کو مذموم عزائم اور مقاصد کے لیے امریکی ساز و سامان اور ٹیکنالوجیوں کے استحصال سے روکنے کے اقدامات بھی شامل ہیں۔ محکمہ تجارت نے کمپنیوں کی فہرست میں 77 کمپنیوں اور ان سے وابستہ اداروں کی ایک فہرست جاری کی جن میں 60 چینی کمپنیاں شامل ہیں۔ ایجنسی نے کہا کہ کامرس ڈپارٹمنٹ کی فہرست میں چین کے کچھ ادارے شامل ہیں جو مبینہ طور پر انسانی حقوق کی پامالیوں کے مرتکب ہیں۔ اس فہرست میں اس سے قبل شامل کی جانے والی کمپنیوں میں ٹیلی کام کے ساز و سامان تیار کرنے والی کمپنیوں میں ہواوے ٹیکنالوجیز کمپنی اور اس سے وابستہ 150 ادارے اور ZDI کارپوریشن شامل ہیں جنہیں پابندی کی خلاف ورزیوں کے لیے، جبکہ نگرانی کیمرہ بنانے والی کمپنی ہکویژن کو بھی چین کی ایغور اقلیت کو دبانے پر شامل کیا گیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے روس پر امریکہ پر ہونے والے بدترین سائبر جاسوس حملے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ ایک بیان میں مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ وہ واضح طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سائبر حملے میں روس کا ہاتھ ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے سولر ونڈز نامی امریکی ٹیکنالوجی کمپنی کے سافٹ ویئر میں ہیکنگ کا انکشاف ہوا تھا۔ تاہم ہیکنگ کا یہ عمل کئی ماہ سے جاری تھا۔ ادھر روس نے اس حملے میں کسی بھی طرح کے ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ اس ہیکنگ حملے میں جن امریکی سرکاری اداروں اور ایجنسیوں کو نشانہ بنایا گیا، ان میں وہ ادارہ بھی شامل ہے جو امریکی جوہری ہتھیاروں کی نگرانی کرتا ہے۔ یہ باور کیا جا رہا ہے کہ برطانیہ سمیت دنیا بھر میں دیگر اداروں کو بھی ہیکرز نے اسی نیٹ ورک مینجمنٹ سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے نشانہ بنایا ہے۔ محققین نے اس حملے کو سن برس کا نام دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس سب سے بڑے سائبر حملے کو سمجھنے کے لیے کئی سال درکار ہو سکتے ہیں۔ اسی دوران امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے امریکی ریڈیو ٹاک شو کے میزبان مارک لیوین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ روس اس سائبر حملے کے توسط سے گزشتہ مہینوں کے دوران دنیا بھر کی دیگر کمپنیوں اور حکومتوں کے علاوہ متعدد امریکی سرکاری ایجنسیوں اور نجی کمپنیوں میں بھی داخل ہوا ہے۔ امریکہ محکمہ توانائی کے ساتھ ساتھ اب تک اس جاسوس سائبر حملے سے ہوم لینڈ سیکیورٹی، محکمہ خزانہ، داخلہ اور تجارت سمیت متعدد سرکاری دفاتر کے نیٹ ورک متاثر ہوئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ امریکی تفتیش کار اب بھی اس حملے کے متعلق مکمل معلومات حاصل کر رہے ہیں کہ یہ اصل میں کیا تھا۔ روس پر الزام عائد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روس امریکی طرز زندگی کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ روسی صدر ولادیمیر پوتین ایک حقیقی خطرہ ہیں
ادھر اپنی 2 ٹویٹس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر میڈیا پر اس معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے الزام عائد کرتے ہوئے اسے غلط خبروں والا میڈیا کہا ہے۔ افغان وزارت دفاع نے اتوار کے روز کہا ہے کہ صوبہ قندھار میں افغان مسلح افواج کے ساتھ جھڑپوں کے دوران کم از کم 74 طالبان دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزارت نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ کل صوبہ قندھار کے ضلع زیریا، ڈنڈ، پنجوی اور ارگنداب اضلاع میں 74 طالبان دہشت گرد اور 15 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ جھڑپیں اس وقت ہوئی جب افغان نیشنل آرمی نے ان طالبان دہشت گردوں پر حملہ کیا جب افغان نیشنل ڈیفنس اور سیکیورٹی فورسز کے زیر انتظام ٹھکانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ واضح ہے کہ صوبہ قندھار حالیہ دنوں میں مزید اور شدید جھڑپوں کا مرکز رہا ہے۔ افغانستان کی وزارت دفاع کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق ایک رواں فوجی آپریشن کے دوران اس ہفتے کی شروع میں صوبے میں 82 طالبان دہشت گرد ہلاک ہو گئے تھے۔ گزشتہ ستمبر میں قطر میں شروع ہونے والی افغانی حکومت اور طالبان کے مابین جاری امن مذاکرات کے باوجود افغانستان تشدد اور بم دھماکوں سے تباہ حال ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی جہنما۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ اب پیش خدمت ہے آج کی بات۔ پاکستان کی موجودہ حکومت کا طریقہ کار اور پالیسیاں اب پاکستانی عوام کے لیے مضر رساں ثابت ہو رہی ہیں۔ پاکستانی عوام نے پچھلی حکومتوں کی بدعنوانیوں اور غلط پالیسیوں سے عاجز آ کر عمران خان کو موقع دیا تھا، لیکن عمران خان نے عوام کو مایوس ہی کیا ہے۔ پاکستانی عوام کو امید تھی کہ عمران خان ملک میں بدعنوانی، مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں، بلکہ صورتحال مزید خراب ہو چکی ہے۔ پاکستان کی معیشت بری طرح تباہ ہو گئی ہے اور ملکی و غیر ملکی قرضوں کے بوجھ کے سبب وہ دیوالیہ ہونے کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ دراصل پاکستان کا بیرونی قرض بدستور بڑھتا رہتا ہے اور اسے اپنے پرانے قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرض لینا پڑتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان در حقیقت قرض کے جال میں بری طرح پھنس چکا ہے۔ پاکستان پر یوں تو بیرونی قرضوں کا بوجھ ہمیشہ رہا ہے، لیکن موجودہ دور حکومت میں ملکی و غیر ملکی قرضوں کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے۔ پچھلے دنوں پاکستانی میڈیا نے سرکاری دستاویز کے حوالے سے بتایا تھا کہ موجودہ حکومت کے 2.25 سال میں ملکی قرضہ 14,922 ارب روپے بڑھ گیا۔ یہ مالی بوجھ جی ڈی پی کا 98.3% ہے۔ مقامی قرضوں کا بوجھ 2.25 سال میں 7,285 ارب روپے بڑھ گیا، جس کے بعد مجموعی مقامی قرضوں کا حجم 23,701 ارب روپے ہو گیا ہے۔ بیرونی قرضوں کے بوجھ میں 2.25 سال میں 6,416 ارب روپے کا اضافہ ہوا، جس سے مجموعی طور پر بیرونی قرضوں کا بوجھ 17,369 ارب روپے ہو گیا۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے غیر ملکی قرضوں اور ذمہ داریوں میں گزشتہ برسوں میں کتنی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے قرض میں ڈوبنے کی مختلف وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ عوام کی فلاح و بہبود، ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام کرنے کے بجائے ہمیشہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کو فروغ دینے پر زیادہ دھیان دیا ہے۔ اسی طرح ٹیکس کے نظام میں اصلاحات اور محصولات کی وصولی میں اضافہ نہ کرنا حکومت کی طرف سے بھاری ملکی اور غیر ملکی قرضوں کے پیچھے ایک اہم عنصر ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں سعودی عرب کا قرض ادا کرنے کے لیے پاکستان نے چین سے مالی مدد مانگی ہے۔ دراصل سعودی عرب نے پاکستان کے رویے سے خفا ہو کر گزشتہ جولائی میں اپنا اقتصادی پیکیج واپس لینے کا اعلان کیا تھا۔ اس پیکیج کو سعودی عرب نے اکتوبر 2018 میں جاری کیا تھا۔ اس کے تحت سعودی عرب نے پاکستان کو 3 سال کے لیے $6.2 بلین کا لون دیا تھا، لیکن پاکستانی وزیر خارجہ کے اشتعال انگیز بیانات سے ناراض سعودی عرب نے 2021 میں ختم ہونے والے اس پیکیج کو 2020 میں ہی بند کر دیا۔ وہی دوسری جانب پاکستان میں چین پاک اکنامک کوریڈور یعنی CPEC تیار ہو رہا ہے۔ اس کے لیے بھی چین 80% سے زیادہ رقم خرچ کر رہا ہے۔ IMF کے مطابق 2022 تک پاکستان کو چین کو $6.7 ارب ادا کرنا ہے۔ ظاہر ہے پہلے بھی
غربت اور قرض میں ڈوبے پاکستان کے لیے یہ ناممکنات میں سے ایک ہے۔ ایسے میں وہ آنے والے وقت میں چین کے بوجھ کے نیچے مزید دب جائے گا۔ غربت اور قرض ہی نہیں، بے روزگاری بھی پاکستان کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی 64% آبادی 30 سال کی عمر کے نیچے ہیں اور بے روزگاری کی شرح 8.5% ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بار بار ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں دہشت گردی کا مرکز ہے۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا پاکستان کی پروردہ دہشت گردی کا شکار ہوئی ہے۔ امریکہ پر 9/11 حملے کی ذمہ دار اسامہ بن لادن کو بھی پاکستان میں ہی پناہ ملی تھی۔ ممبئی میں دہشت گردانہ حملہ پاکستان کے ہی دہشت گردوں نے انجام دیا اور پلوامہ میں بھی پاکستان کی دہشت گرد تنظیم جیش محمد کا ہاتھ تھا۔ اس کا اعتراف عمران خان کے ایک کابینی رفیق نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کیا تھا۔ اس طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان نے دہشت گردی کے خاتمے کا جو دعویٰ کیا تھا دراصل وہ محض ایک فریب تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عمران خان بھی سابقہ حکومتوں کی طرح دہشت گردی کے خلاف کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معیشت کے محاذ پر بری طرح وہ ناکام رہے ہیں۔ پاکستان کی حکومتوں نے اگر دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے انتہا پسند گروپوں کی اعانت نہ کی ہوتی اور اپنا دھیان ملک کی معیشت اور ترقی و خوشحالی پر مرکوز کیا ہوتا تو شاید انہیں اتنے خراب دور سے گزرنا نہیں پڑتا اور نہ ہی اس پر قرض کا اتنا بوجھ بڑھتا کہ پورا ملک کی دیوالیہ ہونے کے دہانے پر پہنچ جائے۔ اب حالت یہ ہے کہ پاکستان جس چین پر سب سے زیادہ تکیہ کیے رہتا ہے اس نے بھی پاکستان کی اس طرح مدد نہیں کی جس طرح پاکستان امید لگائے رہتا ہے۔ آپ سن رہے تھے آج کی بات۔ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے اب سنتے ہیں خبرنامہ کے تحت خبریں۔ اب آپ تمیز الدین سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ عالمی ترقی کے بارے میں محض کچھ مٹھی بھر ملکوں کے درمیان تبادلہ خیال نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لیے ایک وسیع تر ایجنڈے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم آج ویتنام کے اپنے ہم منصب کے ساتھ ورچوئل چوٹی میٹنگ کرنے والے ہیں۔ سرکار نے کسانوں کو اگلے دور کی بات چیت کے لیے مدعو کیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڑیکر نے کہا ہے کہ مرکز کے تمام اقدامات کا بنیادی مقصد زرعی صنعت اور کسانوں کی فلاح و بہبود ہے۔ کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والوں کی قومی شرح بہتر ہو کر 95.53% ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کھلی ذہنیت والے جمہوری اور شفاف معاشرے جدت طرازی کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ وہ آج بھارت جاپان سمواد کی چھٹی کانفرنس سے ورچوئل طریقے پر خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی ترقی کے لیے محض مٹھی بھر ملکوں کے درمیان بات نہیں ہو سکتی بلکہ ایک وسیع تر ایجنڈا ہونا چاہیے اور ترقی کا نظام اس طرح کا ہو جس میں بنی نوع انسانی پر زیادہ توجہ مرکوز کی جائے۔ جناب مودی نے کہا کہ انسان کو با اختیار بنانے کے لیے جدت طرازی ایک بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتی ہے اور صحیح سیکھ سے جدت طرازی کو فروغ حاصل ہونا چاہیے۔ مہاتما بدھ کے نظریات کو فروغ دینے کے کام میں سمواد کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے جناب مودی نے روایتی بودھ لٹریچر اور مذہبی مخطوطات سے وابستہ لائبریری کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم مودی آج ویتنام کے وزیر اعظم کے ساتھ ورچوئل سربراہ میٹنگ کریں گے۔ میٹنگ کے دوران دونوں رہنما باہمی علاقائی اور عالمی معاملات پر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ بھارت اور ویتنام کے درمیان جامع کلیدی شراکت داری کی آئندہ پیش رفت کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ سرکار نے کسانوں سے کہا ہے کہ وہ اگلے دور کی بات چیت کے لیے تاریخ طے کریں۔ زراعت کی وزارت میں جوائنٹ سیکریٹری وویک اگروال نے کسان یونینوں کو ایک خط لکھا ہے۔ اس خط میں مسئلے کو حل کرنے کے لیے بات چیت پر زور دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے خط میں کہا ہے کہ مرکز کھلے ذہن کے ساتھ گفتگو کی تمام تر کوششیں کر رہا ہے تاکہ کسانوں کی طرف سے اٹھائے گئے تمام معاملات کا کوئی مناسب حل نکالا جا سکے۔
जनाब अग्रवाल ने इस खत में ये भी कहा है कि सरकार मसले के हल के लिए अगली मीटिंग नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बुलाने का इरादा रखती है। उन्होंने मजीद कहा कि सरकार ने किसानों की कई दूसरी तंजीमों के साथ भी मीटिंगें की हैं और उनसे तजावीज़ मांगी हैं। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि हुकूमत ज़राअत के लिए नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट को बेहतर बनाकर ज़राअत में नई टेक्नोलॉजी लाने की भरपूर कोशिश कर रही है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि किसानों और ज़राअत की सनत की बहबूद मरकज़ उन सभी इक़दामात का महवर है। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नश्र की जा रही हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि मुख्तलिफ शोबों में हिंदुस्तानी साइंसदानों की कामयाबियों को बढ़ावा देकर मुल्क में साइंस को एक अवामी तहरीक बनाया जाना चाहिए। उन्होंने ये बात इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 शुरू होने से एक दिन पहले आज नई दिल्ली में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए कही। नामानिगारों के एक सवाल के जवाब में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि बरतानिया में कोरोना वायरस की एक नई खतरनाक शक्ल इख्तियार करने की खबरों से सरकार बाखबर है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आज़म मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का इफ्तिताही खुतबा देंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी और अर्दियाती उलूम के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस मौके पर मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वर्चुअल सलासाला तक़रीबात में मेहमान खुसूसी होंगे। 50 साल से भी ज़्यादा अरसे में ये पहला मौका होगा कि मुल्क का कोई वज़ीर आज़म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तकरीब में शिरकत करेगा। इससे पहले 1964 में वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने तकरीब में शिरकत की थी। शास्त्री जी से पहले उस वक्त के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू 4 बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए थे। वो पहली बार 1948 में और आखिरी बार 1963 में वहाँ गए थे। यूनिवर्सिटी में पूरे ज़ोर शोर से तैयारियां जारी हैं और वज़ीर आज़म को देखने के लिए कैंपस में लोगों में काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी खुसूसी डाक टिकट भी जारी करेंगे। मरकज़ी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए तकरीब में शामिल होंगे। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह मज़ीद बेहतर होकर 95.53% हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 25,000 से ज़्यादा कोविड मरीज शिफायाब हुए हैं। सेहत की वजारत ने बताया है कि शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 96,06,000 से ज़्यादा हो गई है। सरेदस्त मुल्क में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद तकरीबन 3,03,000 है। भारत उन मुल्कों में शामिल है जहाँ फ़ी 10 लाख आबादी पर अमवात सबसे कम है, जो इस वक्त 105 है। वजारत ने कहा कि मरज़ की जल्द तशख़ीस, तेज़ी से अलग थलग किए जाने और मेयारी तरीक़ा इलाज जैसे इक़दामात की वजह से ये बात यकीनी हुई है कि रोज़ाना अमवात 400 से कम रहीं। लद्दाख में शिमाल मगरबी फ्रंटियर के इंस्पेक्टर जनरल दीपम सेठ ने हाल ही में सब सेक्टर के शिमाल में अगले ठिकानों का दौरा किया और वहां कार्रवाई करने की तैयारियों और मौसम सरमा के दौरान अशिया ज़ख़ीरा करने के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस इलाके में कई जगहों पर दर्जा हरारत पहले ही -30 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, लिहाजा फ़ौजियों को सेहत की देखभाल के लिए ज़रूरी इक़दामात के बारे में बताया गया। अरुणाचल प्रदेश में 2 सतही पंचायत निज़ाम में ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद की कुल 8,475 सीटों में से 6,500 को पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब करार किया जा चुका है। अब मुकाबला सिर्फ 1,843 सीटों के लिए होगा। पोलिंग 1,702 ग्राम पंचायत और 141 जिला परिषद हलकों में होगी। इसी दौरान 110 ग्राम पंचायत सीटों के लिए चुनाव वाहिद नामजदगी मुस्तरद किए जाने या उम्मीदवार न होने की वजह से नहीं होंगे।
वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि माहिरीन के साथ सलाह मशवरे के बाद सरकार ने कोविड का टीका लगाने के लिए 30 करोड़ अफराद को तरजीह देने का फैसला किया है। इनमें सेहत कारकुन, पुलिस, फौजी अमला और सफाई सुथराई जैसे कारकुन शामिल हैं जो पेश रहते हैं। एक खबर एजेंसी के साथ गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के और 50 साल से कम उम्र के ऐसे लोगों के भी टीके लगाए जाएंगे जो बाद बीमारियों में मुब्तला हैं। वज़ीर सेहत ने कहा कि सरकार की सबसे पहले तरजीह टीके का मौसर होना और महफूज होना है और इस बारे में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ज़ाती तौर पर वो महसूस करते हैं कि अगले साल जनवरी में किसी भी हफ्ते में हम भारत के लोगों के कोविड का पहला टीका लगा सकते हैं। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि आलमी तरक्की के बारे में महज कुछ मुट्ठी भर मुल्कों के दरमियान तबादला ख्याल नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए एक वसी तरह एजेंडे की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म आज वियतनाम के अपने हम मनसब के साथ वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं। सरकार ने किसानों को अगले दौर की बातचीत के लिए मदऊ किया है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मरकज़ के तमाम इक़दामात का बुनियादी मकसद ज़राई सनत और किसानों की फलाह बहबूद है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। इस खबरनामे के साथ ही उर्दू न्यूज़ मैगजीन का आज का शुमारा अब इख्तिताम पजीर होता है। अगला प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।